یہ سجاوٹ، یہ خوبصورتی، یہ بناوٹ، یہ روشنیاں اور یہ خوبصورت لائٹنگ آخر کون سا علاقہ ہو سکتا ہے؟ مری کا ہی علاقہ ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی، یہ خوبصورت نام، اللہ کے ناموں کا سائن بورڈ اور بہترین قسم کی لائٹنگ ہو رہی ہے۔ تو جناب، اس ویڈیو میں ہم 3 اہم ٹاپک کو زیر بحث لانے والے ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے اسے 8 اپریل 2025 کہا جاتا ہے، اور یہ مناظر ہیں مری مال روڈ کے۔ اور ساتھ ساتھ ان 3 ٹاپکس میں پہلا ٹاپک یہی ہے کہ مری کا موسم کیسا ہے اور مال روڈ کی صورتحال کیا ہے۔ تو جناب، مری مال روڈ کی صورتحال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ نگہت زار پارک ہے، اور آج دن کے ہی مناظر ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیاح موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نگہت زار پارک کے اوپر والا ایریا جو سیلفی پوائنٹ جسے کہا جاتا تھا وہ مکمل طور پر یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ جو ہے نا لگ یہی رہا ہے کہ پھول بڑے بڑے لگائے جائیں گے اور خوبصورت سجاوٹ کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جی رش نہیں ہے، مطلب نارمل روٹین ہے اور کم رش ہے، لیکن ساتھ ساتھ مغرب کے بعد کے مناظر میں جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس میں رش جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جی جو دھوپ آج کے دن رہی ہے وہ بادلوں اور سورج کے درمیان جو ہے آنکھ مچولی جاری رہی، لیکن دھوپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا، اور زبردست قسم کی دھوپ جو ہے وہ آج کے دن جو ہے مری اور اس کے مضافات میں رہی ہے۔ شام کے اوقات میں جو کہ گو کہ موسم جو ہے وہ بدل چکا ہے اور بادلوں کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جی یہ مناظر ہیں مری نگہت زار پارک کے، اور ساتھ ساتھ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مری کا مشہور قدیمی چرچ ہے، اس کے لگ بھگ کے ایریا کے مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کریں جی رات کے حوالے سے، یعنی کہ رات کے مناظر کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ ہماری مال روڈ کے مناظر ہیں جہاں پر سیاح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، چہل قدمیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ جناب یہ بالکل تازہ مناظر ہیں مری کے، اور تازہ حالات ہیں جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سامنے کی جانب بالکل سامنے آپ کی نظروں کے بالکل سامنے ریڈ اونین ریسٹورنٹ ہے جو کہ خاصا مشہور ہے، اور پہلے دوسرے مقام پہ تھا، ابھی دوسرے مقام پہ آ چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سامنے کی جانب اگر آپ مرحبا چوک سے آگے کی جانب دیکھیں تو آپ کو وہاں پر رش نظر آتا ہے، لیکن اوورآل جو مری میں عید کے دنوں میں جو رش تھا اور بڑی تعداد میں جو لوگ مری پہنچے ہوئے تھے، اتنا زیادہ رش نہیں ہے ابھی، اور اتنی زیادہ عوام مری نہیں پہنچی۔ اب یہ ایکسپیکٹ ضرور کیا جا رہا ہے کہ چونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور شدید گرم دن جو ہے نا ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو مری میں بھی جو ہے وہ رش پڑنا شروع ہو جائے گا سیزنل، اور لوگ مری آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے بڑی تعداد میں، چونکہ اس کے علاوہ سیاحوں کے لیے نیئرسٹ پوائنٹ اور نزدیکی مقام جو ہے وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر ٹھنڈا موسم ہو اور یہ جا سکیں، سیاح جا سکیں۔ تو مری ہی سب سے نزدیکی مقام ہے، اس لیے جو ہے سیاحوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ گرمیوں میں مری ہی بننے والا ہے۔ اور دوسرا، اتنے بڑی مقدار میں ہوٹلز، اتنے بڑے گیسٹ ہاؤسز یا رہنے کی جگہیں جو ہے وہ کسی بھی اور مقام پہ نہیں ہے جتنا کہ مری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ بات کی جائے کہ سوات، کلام، ناران، تو ان مقامات پر اگرچہ ہوٹلز اچھے خاصے موجود ہیں، لیکن یہ تمام مقامات جو ہیں، یہ خاص طور پر جو کشمیر کا نیلم کا مقام ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سارے مقامات یہ دور ہیں کافی عام لوگوں سے، اور یہ نزدیکی ہے مری۔ راولپنڈی، اسلام آباد والوں کے لیے بھی اسی طرح، لاہور سے بھی کوئی آ رہا ہے تو اس کی رسائی جو ہے وہ مری تک کافی آسان ہے، اور رات کے کسی پہر بھی وہ مری پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر بات کی جائے آنے والے دنوں کے موسم کے حوالے سے، تو جناب آنے والے دنوں میں جو ہے مری کا موسم بہترین ہونے والا ہے، اور بہترین سے مراد یہ ہے کہ 2-3 روز تک جو ہے وقفے سے بارش کی نوید سنائی گئی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ 2 سے 3 روز تک جو ہے وہ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باقی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، کیونکہ بعض دفعہ بتایا جاتا ہے لیکن بارشیں ہوتی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ جو مقام ہے، یہ یہاں سے آگے پنڈی پوائنٹ کا ایریا شروع ہوتا ہے، اور یہ سائیڈ ایریا میں یہاں پر پہلے KFC ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اسی طرح سائیڈ ایریا میں مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود ہیں جہاں سے لوگ خریداری کرتے ہیں یا جوس وغیرہ پیتے ہیں، یا کچھ اسی طرح معمولی لائٹ سا کچھ کھانے کے لیے یہاں پر چیزیں موجود ہیں۔ اس طرح سامنے کی جانب بالکل عثمانیہ ریسٹورنٹ ہے جو کہ خاصا مشہور اور قدیم ریسٹورنٹ ہے مری کا، اور دیکھیں جی بہترین مری میں بھی جو ہے وہ رجحان اس طرف چلا گیا ہے کہ سویٹرز پہننے والے کم ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، گو کہ نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ عام روٹین میں جو ہے وہ چل رہے ہیں۔
اگر ہم گلیات کے مقامات کے حوالے سے بات کریں تو گلیات کے بالائی مقامات میں بھی جو ہے فی الوقت بارش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اور وہاں پر بھی جو ہے کیونکہ سرد ہوائیں چلنا ضرور شروع ہو چکی ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج رات یا کل سے جو ہے وہ ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے وقفے وقفے، لیکن فی الوقت جو ہے وہاں پر بھی جو ہے بارش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ بادلوں کا بصیرہ ضرور موجود ہے، اور سیاحوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ گلیات میں نہیں ہے، اور اس سال سیزنل لگ یہی رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں سیاح مری گلیات کا رخ کریں گے، کیونکہ بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، اور مین وجہ یہی ہے۔ دوسرا جو مین ٹاپک تھا اس ویڈیو میں وہ یہ تھا جی پتیاٹا چیئر لفٹ کے حوالے سے۔ جناب پتیاٹا چیئر لفٹ اوپن ہو چکا ہے، اور اس کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں، اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بن چکا ہے، اور جو سیاح مری آ رہے ہیں وہ پتیاٹا چیئر لفٹ کا خاصی تعداد میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ رخ کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورتی ہے اس علاقے میں، اور بے حد توجہ کا مرکز یہ علاقہ ہے، چونکہ صاف ستھرا ایریا ہے، سائڈ ایریا پہ زبردست قسم کے درخت موجود ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ سیاح خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ یہ علاقہ ہوتا ہے۔ اس میں چیئر لفٹ بھی ہے اور کیبل کار بھی ہے، دونوں اس میں موجود ہیں، اور لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کا کرایہ ہے۔ تو تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ مری کا ایک اہم خاص مقام ہے جس کو کشمیر پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور کشمیر پوائنٹ میں جو ہے وہ زبردست قسم کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں جو ہے وہ زبردست قسم کی سجاوٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈوں کی سائڈوں پہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے گئے ہیں بڑے بڑے کر کے، اور زبردست قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے، سائڈ ایریا کو بڑا زبردست قسم کا سجایا گیا ہے، روڈوں کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، اور یہ گرمیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کی یہ نوید سنائی جا رہی ہے، چونکہ جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد زبردست قسم کی مری سے صفائی کے مہم کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کی ایک مہم ہے۔ تو یہ جو راستہ آگے کی جانب جا رہا ہے، یا یہ روڈ جو آگے کی جانب جا رہی ہے گورنمنٹ ہاؤس کی جانب جا رہی ہے، جو یہاں سے ہی آگے گورنمنٹ ہاؤس شروع ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی درختوں پر زبردست قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے، اور یہ مقام جو ہوتا ہے بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے گرمیوں میں، یہاں سے دیکھیں نیچے اور بڑا سکون آتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہاں پر لوگوں کا جو ہے اس مقام کے اوپر جو ہے وہ بسیرا ہوتا ہے، لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آگے کی جانب چل دیتے ہیں۔ یہ جو مقام جہاں پر یہ ابھی ہم پہنچنے لگے ہیں یہ بالکل چوک ہے، اور اسی چوک یہ چوک اسی چوک سے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یا رائٹ سائڈ پہ یہاں سے جو گورنمنٹ ہاؤس پورا شروع ہوتا ہے، اور یہ پی ایچ اے کی جانب سے جو ہے یہ مختلف جگہوں پر جو ہے یہ بورڈ اویزاں کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جی یہ جو جس روڈ سے آپ آگے آ رہے ہیں یہاں سے نیچے کی جانب بینک روڈ آتا ہے، اور اوپر کی جانب جو یہاں سے اوپر جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کے اوپر کی جانب جو ہے وہ ہال روڈ آتا ہے، اور اسی طرح جی اگر آپ آگے کی جانب جائیں تو یہ ایک سائڈ ایریا کا پارک آتا ہے ہال روڈ پہ ہی، اور اوپر درختوں پر دیکھیں جی زبردست قسم کی سجاوٹ ہے، اچھی زبردست قسم کے مختلف کلرز کے ساتھ لائٹیں یہاں پر لگائی گئی ہیں، اور درخت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش مناظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ کی جانب سامنے آپ دیکھیں تو لوئے ٹوپا اور کشمیر کی پہاڑی چوٹیاں بھی نظر آتی ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گاہے بگاہے آپ کو زبردست قسم کی معلومات مل سکیں۔